بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم امیر۔ آج ہم آپ کو تخم کونج بنانے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کے فوائد۔ تخم کونج یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی بہترین نسخہ ہے جو شوگر کے مریض ہیں اور شوگر کی وجہ سے لاچار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، مردانہ طاقت ان کی ختم ہو جاتی ہے، پٹے وغیرہ ان کے کھس جاتے ہیں، بیٹھنا اٹھنا ان کا دشوار ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص کر ان لوگوں کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے تو بالکل لاجواب اور بہترین ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین نسخہ ہے، جو قوت بہا کے لیے، کمزوری ہو اس کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے بہترین لاجواب ہے۔ تخم کونج ایک پھل ہے، جیسا کہ آپ درخت دیکھ رہے ہیں، اس کا درخت اس طرح کا ہوتا ہے اور حکمت کے اندر صرف اور صرف اس کے بیج ہی استعمال ہوتے ہیں کونج کے، باقی اس کا کوئی پودا، پتے، جڑیں، ٹہنی وغیرہ قابل استعمال بالکل نہیں ہوتے، صرف بیج ہی اس کے استعمال میں ہوتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے تخم کونج۔ اور پھلی نما اس کے اوپر جو ہے وہ لگتا ہے، پھلی لگتی ہے اور اس کے اندر یہ بیج ہوتے ہیں۔ اور یہ بیج جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں اور کالے بھی۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تخم کونج لے لیں اور تخم کونج 1 کلو تخم کونج کو لائیں اور لا کر سب سے پہلے آپ اس کی صفائی کر لیں۔ صفائی کرنے کے بعد اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کے 2-4 منٹ کے لیے آپ اس کو پانی کے اندر رہنے دیں، اس کے بعد بہہ نکال دیں۔ تخم کونج کو بہہ نکال کر اچھے طریقے سے دھو لیں۔ پھر 5 کلو گائے کا دودھ لیں، گائے کا خالص دودھ لے کر کے آپ چولہے پہ لیچکا چڑھائیں اور جب وہ ابلنے لگے تو آپ اس کے اندر تخم کونج ڈال دیں۔ درمیانی آگ میں یہ ابلتا رہے، جب بالکل آخر میں تھوڑا سا دودھ گاڑھا رہ جائے تو آپ اس کو نکالیں۔ نکالنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے چھیلنے کے بعد جب آپ اس کو چھلکے اتار لیں گے تو چھلکا اتارنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ پھر آپ نے آدھا لیٹر دودھ گائے کا لے کر اس میں 2 تولے زعفران حل کر کے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے، اس کے اندر ان بیجوں کو ڈال کے دوبارہ سے آپ نے ابالنا ہے۔ جب وہ دودھ خشک ہو جائے تو اب آپ نے اس کو نکالنا ہے، نکال کر کے آپ نے اس کو خشک کر لینا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے۔ پیس کر کے آپ نے اس کو ایک جہر میں رکھ دینا ہے۔ اب چھوٹا چمچ صبح اور شام آپ اس کو دودھ کے ساتھ ناشتے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد، صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ جو ہے چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے وہ دودھ کے ساتھ نہار میں آپ استعمال کریں، اور 1 چمچ چھوٹے والا جو ہے رات کو کھانا کھانے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد اور سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر سردی ہیں تو گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اگر آپ گرمی ہیں تو عام ٹمپریچر پہ جو گرم دودھ ہوتا ہے، فریج کا دودھ استعمال نہیں کرنا، عام ٹمپریچر پہ آپ گرم دودھ کریں، پکائیں، اس کو رکھیں اور عام ٹمپریچر پہ یہ دودھ کو رکھ کر آپ نے اس دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 40 دن اس کو استعمال کریں تو آپ یاد کریں گے، آواگرا کوبرا وغیرہ کبھی بھول جائیں گے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا کام اس